مفتی صاحب، مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ محترم سوالات کی جانب بڑھیں گے۔ شرعی سوال ہے، پوچھا گیا ہے کہ کیا مصنوعی ذہانت اے آئی کے ذریعے دینی مضامین یا فتاوی جات تیار کر کے بغیر تحقیق کے اپنے نام سے نشر کرنا، تحقیق بھی نہ کرنا، اے آئی سے جنریٹ کروانا اور اپنے نام سے نشر بھی کر دینا، کیا یہ درست ہے شیخ؟ یہ سوال میں جو قیود ذکر ہیں، جو قیدیں اور شرطیں آپ نے ذکر کی ہیں، جی شیخ، ان شرطوں کے ساتھ تو ایسا کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ اچھا، اور ایسا ایک کیا ہے، ایک جھوٹ ہے، غش ہے، دھوکہ ہے، اور یہ جائز نہیں۔ لیکن اگر یہ شرطیں نہ ہوں، مثلا اے آئی سے چیٹ جی پی ٹی ہے، یہ گوگل ہے، اس سے بندہ فائدہ اٹھاتا ہے، ہاں بالکل، اور فائدہ اٹھانے کے بعد انہی مضامین کو، تحریروں کو ایک منظم شکل دے دیتا ہے اور تحقیق بھی کر لیتا ہے، صحیح اور ضعیف باتوں کو الگ بھی کر دیتا ہے، اور یہ ملکہ اس بندے کے اندر موجود ہے، یہ قوت اس کے اندر موجود ہے کہ صحیح اور ضعیف، غلط اور صحیح کا یہ فرق بھی کر سکتا ہے۔ پھر وہ اس کے بعد اپنے نام سے نشر کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اتنی تحقیق کے بعد اور صحیح اور ضعیف، غلط اور صحیح، خطا اور درست، ان چیزوں کو معلوم کرنے کے بعد پھر اپنے نام سے نشر کرنا، یہ اس کی تحقیق ہے۔ ہاں، فائدہ انہوں نے اٹھا لیا ہے اے آئی سے یا دیگر ذرائع سے، تو بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، کتابوں سے بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ کتابوں سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، متقدمین کی کتابوں سے، اور اس کے بعد اس کو ایک نئی شکل دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اپنے نام سے نشر کر دیتے ہیں۔ یہ مقالہ جات، پی ایچ ڈی کے مقالہ جات، ایم فل کے، یہ بھی ایک موضوع ہی ہوتا ہے۔ وہ اگرچہ اس کو نیا موضوع قرار دے دیا جاتا ہے، لیکن اس کا سارا مواد جو ہوتا ہے وہ قدیم ہی کتابوں سے اس کو لیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے شیخ، تو یہ ہے، اور ایسے بغیر تحقیق کے اے آئی سے اور چیٹ جی پی ٹی وغیرہ ان سے مسائل بیان کرنا، یہ تو یعنی فتویٰ بغیر علم کے دینے والی بات ہے، اور یہ نہایت جہالت ہے۔ اور اس کے نتیجے میں اگر اس کے فتوے پر، اس کے مسئلے پر کوئی عمل کرتا ہے اور وہ غلط ہوتا ہے تو گناہ اس بندے کو ہی ملے گا۔ اچھا، انما الاسم علی من افتاہ، گناہ اس بندے پر ہوگا جس نے اس کو فتویٰ دیا ہے، اور وہ فتویٰ بھی بغیر علم کی دیا ہے۔ ایک تو یہ ہے نا، ایک بندہ تحقیق کر لیتا ہے اور بہت زیادہ محنت کرنے کے بعد، اور اس کے اندر یہ ملکہ، یہ قوت ہے کہ وہ صحیح ضعیف کی وہ نشاندہی کر سکتا ہے، تو اس کے بعد وہ تحقیق کر کے کسی کو فتویٰ دیتا ہے اور وہ شخص اس پہ عمل کرتا ہے، تو عمل کرنے والا بھی گناہ گار نہیں، فتویٰ دینے والا بھی گناہ گار نہیں، کیونکہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ جب ایک شخص، ایک مجتہد، وہ اجتہاد کرتا ہے فَأَصَابَ فَلَهُ اجران، وہ حق کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے لیے 2 اجر ہیں، اور اگر اس کو غلطی بھی لگ جاتی ہے تو پھر اس کے لیے 1 اجر ہوتا ہے، یعنی وہ محنت کرنے کا اجر۔ لیکن یہ تب ہے جب اس کے اندر فتویٰ دینے کی اہلیت، مسئلہ بتانے کی اہلیت موجود ہو۔ ٹھیک ہے شیخ، بہت شکریہ۔